اور وہ بھی قبر پہ. اوے امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھے. جو ڈائریکٹ مرید تھا اس نے کیسے ابو یزید اپنی کنیت رکھ لی؟ اور دیکھ لو تمہارا یہ امام با یزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, اس کی کنیت ہے ابو یزید. اور ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. میں ایک بڑے صوفی کی بات بیان کر دیتا ہوں, وقت ختم ہو رہا. یہ ایسے صوفی ہیں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ, بستامی بستامی دیر سے پڑھتے ہیں باب. تو حضرت با یزید بستامی اتنے بڑے ولی ہیں, پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے پہلے ہوئے. یہ پہلا طبقہ صوفیاء کا جنید بغدادی, با یزید بستامی, سری سکتی وغیرہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں. صوفیاء کرام تو ہوتے ہی وہ ہیں جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں, ہم سے بڑھ کر شریعت پر عمل کرتے ہیں, خلوص سے کرتے ہیں, خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں صوفی. مولوی سے آگے نکل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج ہم بات کریں گے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کچھ کہتے رہتے ہیں اس حوالے سے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت ہی شاندار آدمی ہیں. ان کی جو حدیث کے حوالے سے یادداشت ہے وہ بہت ہی قابل تحسین ہے. جس طریقے کے ساتھ وہ دین کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس طرح وہ مستقل احادیث کے حوالے دیتے ہیں اور وربیٹم بولتے ہیں, اور تقریباً متن جو ہے پورے کا پورا ان کو زبانی یاد ہوتا ہے, وہ انتہائی قابل تعریف ہے. اور اس پہ اکثر رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی یادداشت جو ہے وہ ہر ایک کو عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب گفتگو کرتے ہیں اور وہ ایسی اس میں سحر طاری کرتے ہیں کہ لوگ ان کو سنتے ہی جاتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پر ایسی باتیں وہ کر جاتے ہیں جو باتیں شاید قابل غور ہیں, اور ان کو سننے والے نہ تو کوئی سوال خود اپنے ذہن میں اس بارے میں سوچتے ہیں, نہ کوئی ان کی بات کو کویسچن کرتا ہے, بس مانتے چلے جاتے ہیں اور مانتے چلے جاتے ہیں. اور اس سے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر شخصیت کو ایک کلٹ بنا لیتے ہیں. استاد اور شاگرد کا سب سے اچھا رشتہ یہ ہوتا ہے جس میں سوال باقی رہے. استاد اور شاگرد کا سب سے اچھا رشتہ یہ ہوتا ہے جس میں ادب کے ساتھ اس کے اوپر سوال کیا جا سکے کہ سر یہ ایسے بات کیسے ہے اور ایسی بات کیسے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دو باتیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے تمام جو لیکچرز ہیں ان میں اکثر اوقات بار بار وہ باتیں آتی ہیں, جس میں ایک بات جو ہے وہ ہے کہ ان کا نام بایزید ہے, اور بایزید نام جو ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ یزید کے ابو ہیں, ابو یزید ہیں. یعنی کیسی عجیب کنیت انہوں نے رکھی ہے, انہوں نے یزید سے اپنی نسبت کی ہے, اور لوگ سنتے رہتے ہیں اور سننے کے بعد اس بات کے ساتھ چلتے رہتے ہیں کہ جی یزید سے نسبت کر دی انہوں نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی. اچھا, اس میں دو باتیں عرض ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ جو بایزید نام ہے یہ تاریخ میں بے شمار لوگوں کا ہے. بایزید جو ہے کئی ٹرک بادشاہ ایسے ہیں جن کا نام, جیسے ایک تھے جن کا نام تھا بایزید بایزید یلدرم. ایک اور بادشاہ تھے جن کو بایزید 1 کہا جاتا ہے, ایک وہ جن کو بایزید 2 کہا جاتا ہے. کچھ شہزادے جن کا نام ایک شہزادہ تھا جس کا نام بایزید عثمان تھا. تو اس طرح اور بہت سارے شہزادے بادشاہ موجود ہیں جن کو بایزید کے نام سے جانا جاتا ہے. تو بایزید ترکی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا نام بھی بایزید تھا. اگر آپ اس کو گوگل پہ ڈالیں اور دیکھیں کہ بایزید کا کیا معنی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی پاکیزہ نیک دل شخص. اب بات یہ ہے کہ ایک نام یزید اور ایک نام بایزید, ان دونوں میں ایک باقاعدہ پروننسیشن میں بھی فرق ہے, اس کے معنی میں بھی فرق ہے. یہ رکھا بھی جاتا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے. ترکی کے اندر بھی یہ نام معروف مشہور ہے, یہاں تک کہ بادشاہ اپنے نام کے ساتھ لگاتے رہے ہیں. تو اس کو یزید کے ساتھ نسبت دینا اور پھر اس کی وجہ سے نفرت دلانا, اپنے آپ کو حسینی ڈکلیئر کرنا اور اس طرح کی بڑی ہستیوں کو یزیدی ڈکلیئر کر دینا یا یزید سے نسبت والا ڈکلیئر کر دینا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ناقابل اعتبار ہے جب ہم انجینئر صاحب جیسے شخص کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کی جب گفتگو کرتے ہیں اور پھر ان کے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اکیڈمی میں بھی اور ان کو سننے والے میں بھی, وہ کمنٹس میں سوال نہیں کرتے بلکہ صرف تعریف اور توصیف کرتے ہیں اور ایک نعرہ لگا دیتے ہیں جو نعرہ انہوں نے سکھایا ہوا ہے.
اس نعرے سے مجھے ویسے کوئی بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے. واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو باب کوئی شے نہیں ہے، اور شاید یہ تمام بزرگ بھی یہ کہیں گے کہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے، اور باب خود مانیں گے کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں. ہم ان کے اگر خاک کے طور پر قبول ہو جائیں جو ان کے نالین مبارک سے لگتی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. تو خیر، اس طرح کے نعرے لگا دینا اور یزید سے نسبت دے دینا، میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ با یزید جو ہے وہ ترکی میں استعمال ہوتا ہے، بادشاہوں کا، شہزادوں کا نام رہا ہے. با یزید کا مطلب اگر آپ سرچ کریں تو وہ بھی ایک نیک دل اچھے شخص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور با یزید لفظ میں اور یزید لفظ میں فرق ہوتا ہے، اور اس کو یزید سے نسبت دے کے اور اپنے آپ کو حسینی ڈکلیئر کر کے لوگوں کے دل میں نفرت دلانا، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی جو شخص دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پردہ کر جاتے ہیں، ان کا اچھے طریقے سے تذکرہ کرنے کا حکم ہے، نہ کہ یہ کہ ان کا برے طریقے سے تذکرہ کیا جائے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے اور بہت ہی برے القابات اور برے الفاظ اور بڑی شدت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے تو تکلیف ہوتی. اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان کے دل میں یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو ریاکشن ہے یہ کیوں ہے. اس کی جو بنیاد میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء ایک ایسی کتاب ہے جو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، جبکہ اس پہ بحث باقی ہے. صوفی حلقوں میں بھی، علماء کے حلقوں میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے. ایک ہمارے ہاں ایک پریکٹس رہی کہ جب بھی کوئی شخص نے کوئی کام کیا، مریدین نے کوئی کام کیا اور انہوں نے کچھ واقعات اکٹھے کیے اور ان کو کسی نام کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک بڑے آدمی کا نام لکھ دیا، چاہے وہ بڑے آدمی نے وہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو. لیکن چلے اگر ہم مان بھی لیں تو تذکرۃ الاولیاء جو ہے اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بڑا سخت ریاکشن دیتے ہیں. نیچرلی وہ واقعہ ہی ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس پہ ایسا نیچرلی سخت ریاکشن ہی فطری بات ہے، ایسا ہی دینا چاہیے. اور مجھے اس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اس طرح سخت ریاکشن کیوں دیتے ہیں. لیکن اگر اسی واقعے کی تھوڑی سی ریسرچ کر لی جاتی اور دیکھا جاتا کہ صوفی حلقوں میں اگر آپ نے تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ پڑھ لیا ہے تو کیا کسی اور کتاب میں اسی واقعے کا رد بھی موجود ہے جو بڑے صوفیاء کے ہاں سے کتاب آپ کے پاس پہنچ رہی ہو. اگر ہم اس کو دیکھتے تو ہمیں پتہ لگتا کہ ایک کتاب ہے فوائد الفواد. یہ میرے پاس وہ کتاب پڑھی ہے، فوائد الفواد اس کا نام ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا حضرت امیر حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے یہ کتاب تحریر کی تھی اور اس کتاب کا جو بنیادی طور پہ حضرت نظام الدین اولیاء کی محافل ہوتی تھی جمعرات کے دن، ان کو ان کے شاگرد حضرت حسن سنجری لکھا کرتے تھے. تو اس میں حضرت حسن سنجری نے یہی سوال جو تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اس کے بارے میں وہی سوال بنا کر حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ سچا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ نہیں، یہ واقعہ جھوٹ ہے اور ان کی طرف جھوٹی نسبت کی گئی ہے اس واقعے کی. انہوں نے ایسا کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. وہ واقعہ کیا ہے اس کو مختصراً سن لیجئے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے جو جھنڈے ہوں گے، سب سے اونچا جھنڈا میرے پاس ہوگا. میں مختصراً بیان کر رہا ہوں. اور اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جھنڈے تلے ہوں گے. اب یہ بات جو ہے یہ نیچرلی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قد کاٹ ہے، جو شخصیت ہے، اس کے ساتھ نہیں جاتی. ہم اس بات کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ بات ان کی شخصیت کے ساتھ نہیں جا رہی، اور اگر تذکرۃ الاولیاء میں ہے تو ہم اس کو رد کر سکتے تھے کہ نہیں، ایسی بات وہ کہہ نہیں سکتے. لیکن چونکہ کتاب موجود تھی تو اس کو مان لیا گیا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس پہ لوگوں کے دل میں اتنی نفرت دلائی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اتنے قابل نفرت لفظ بولے. جبکہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان سے جب ان کے شاگرد حضرت امیر حسن سنجری اس واقعے کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو ان الفاظ میں پوچھتے ہیں کہ حضرت
ایک واقعہ ہے جو بایزید بسطامی سے منسوب ہے اور اس کو ماننے کو میرا دل نہیں مانتا، اور اس واقعے کے اوپر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جو نسبت دی گئی اس واقعے کی، اس پہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بایزید بسطامی کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے اور یہ جھوٹ پہ مبنی ہے اور یہ غلط ہے، یہ واقعے کی کوئی سند نہیں۔ تو آخر میں جاتے ہوئے بات صرف دو کرنا چاہوں گا، اور وہ ایک بات یہ کہ انجینئر صاحب نے جس طرح سے نام کے ساتھ کھیلا ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ ان کے قد کاٹ، ان کے عالم ہونے کے ناطے یہ ان کو زیب نہیں دیتی بات کہ سختی میں آپ کسی شخص کی کردار کشی کریں، وہ شخص جو دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے ایسی گفتگو کریں جو گفتگو شاید زیب نہیں دیتی ایک عالم کو۔ جاتے جاتے بس اتنی سی بات کہ ایک عالم جو ہیں ان کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بڑی ہستی کے بارے میں کوئی بات کریں اور وہ بڑی ہستی کے حوالے سے وہ تمام وہ حوالے جو انہی کی کتابوں میں دیے گئے ہوں ان کو دیکھ نہ لیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ کسی شخص کا نام بایزید ہے تو اس کو ابو یزید کہہ دینا اور کہنا کہ یہ نام جو ہے یزید کے نام سے نسبت رکھتا ہے، یہ جانے بغیر کہ مسلم ہسٹری میں ایسے کئی نام ہیں، جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا ہے کہ ٹرکش جو لوگ ہیں وہ اس نام کو بہت زیادہ استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ بادشاہوں اور شہزادوں کے نام بایزید یلدرم ہوں، بایزید 1 ہوں، بایزید 2 ہوں، یا بایزید عثمان کے نام سے بے شمار بادشاہ اور شہزادے تھے جن کا نام تھا، کبھی ان کی قوم نے انہیں یزید سے نسبت نہیں دی۔ تو یہ میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں یہ کوئی اچھا رجحان نہیں پنپ رہا کہ ہم سنتے چلے جاتے ہیں بات کو۔ استاد کو ماننا اور ادب سے اس سے سوال پوچھنا یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ اکیڈمی بنی ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہیں، بے شمار ویورز ہیں جو ویڈیوز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لیکن تعریف کرتے ہیں، جس شخص کو وہ رغیف دیتے ہیں اس شخص کو رد کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس پر سوال کیا بنایا اپنے ذہن سے سوچ کے۔ ایک شخص جس کو ہمیشہ سے امت مانتی چلی آ رہی ہے، وہ شخص ایک دم ردی کی ٹوکری میں ہم نے کیسے پھینک دیا، اس کا تذکرہ ہم نے کیسے رد کر دیا۔ تو اگر اس پہ کتب پڑھ لی جاتی ہیں، اگر اس پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیموگرافکس کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اس نام کی اہمیت کیا ہے، لوگ رکھتے بھی رہے ہیں یا نہیں رکھتے رہے ہیں، یزید کے ساتھ اور با یزید اور یزید میں فرق ہے یا نہیں ہے، تو شاید بہتر ہوتا اپنے آپ کو حسینی بنا لینا اور لوگوں کو یزید سے نسبت دے دینا۔ یہ تحقیر دلانے کے لیے اور فیورز ون کرنے کے لیے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہیں بالکل زیب نہیں دیتا۔ وہ ایک عالم ہیں، اس وقت بے شمار لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کو علم دے رہے ہیں، دین کے قریب لا رہے ہیں، اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ بڑی دردمندانہ اپیل ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ ان کا مقابل ہوں، میں آپ سمجھ لیں کہ ان کا ایک چاہنے والا ہوں، ان کو سنتا ہوں، اس پہ غور کرتا ہوں۔ بس آپ میں اور مجھ میں شاید چھوٹا سا ایک فرق یہ ہے کہ میرا ذہن سوال سوچتا ہے اور میرا ذہن سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوال سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف ایک بات کو سن کر ان بڑی ہستیوں کو رد نہ کریں جو بڑی ہستیاں امت کے بڑے حصے نے قبول کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو شخص پردہ کر گئے ہیں یا جو شخص وفات پا چکے ہیں اس دنیا سے، دین نے یہی کہا کہ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، یہ نہ ہو کہ جو عزت انہوں نے کمائی ہے ہم کسی طرح سے اس عزت کو چھیننے کی کوشش کریں۔ حجۃ الوداع پہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عزت جو ہے مسلمان بھائی کی وہ تم پہ حرام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کی عزتیں تار تار کرتے رہیں، ان لوگوں کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور لوگ بھی وہ ہو جن کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا، یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی لوگ تھے، وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ اولیاء اللہ تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا اصل مقام کیا ہے، لیکن جو بھی ہے ہمیں دوسرے کی عزت کے حوالے سے ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور کسی کے نام کو اس طرح سے تحقیر کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بایزید اور یزید میں فرق ہے، اور وہ واقعہ جس کے حوالے سے وہ لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں، وہ واقعہ صوفیہ کی ہی کتب میں کہا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور وہ میں آپ کے لیے یہاں پہ کاپی بھی پیش کر دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کیا فرمایا ہوا ہے۔
آخر میں جاتے ہوئے انجینئر صاحب کے حق میں ایک بات، اور وہ یہ کہ اگر انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات اگر جھوٹے ہیں یا اگر ایک واقعات بنائے گئے ہیں اور یہ اگر کسی کتاب میں موجود ہیں کہ یہ غلط ہیں، تو پھر نیچرلی انجینئر صاحب کا جو کلیم ہے وہ ہمیں مان لینا چاہیے. وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کتابت کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں چھاپا جا رہا ہے، تو اس چھپائی کو ختم کرنا چاہیے، اس چھپائی کو بند کرنا چاہیے اور یہ واقعات کتابوں سے نکالنے چاہیے جو غلط چھپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ماننے کی، سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور انجینئر صاحب کا شرح صدر فرمائے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. بہت شکریہ. اسی طرح کے کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.